ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ دیکھیں، ہندوستان میں جو دینی مدارس قائم ہوئے ان کا مقصد صرف چند متعین کتابوں کو پڑھانا نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد تھا اس ملک میں دین کی حفاظت اور دین کی دعوت، اس کی ترجمانی، اور دین کی جو دعوت و ترجمانی ہے یہ ہمیشہ اپنے ماحول سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب میں ابھی ری یونین میں تھا، وہاں اگر 2 منٹ بھی کوئی بات کی تو اس کا فوراً فرنچ میں ترجمہ ہوتا تھا، تو اگر وہاں کوئی مترجم نہ ہوتا اور میں اردو میں گفتگو کر کے آ جاتا تو آپ سوچیں اس کا کیا ایک لا حاصل بات ہوتی۔ تو مخاطب اور ماحول کی رعایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے مدرسوں میں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بہت اچھی ہیں، پڑھانا چاہیے ان کو، لیکن ان میں ہم کو طریقہ تعلیم میں بھی اور مضامین تعلیم میں بھی تھوڑی سی تبدیلی اور آسانی کی ضرورت ہے۔ مضامین تعلیم میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے اب ہم جس ملک میں رہتے ہوں وہاں کی تاریخ سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے۔ تاریخ پر جتنا کام مسلمانوں نے کیا کسی قوم نے نہیں کیا، لیکن آج ہمارے مدرسوں میں کوئی باضابطہ تاریخ کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ تو ہندوستان کی تاریخ میں کیا کہوں، اگر آپ ان سے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے حکومت اور ان کی خلافت کے بارے میں بھی آپ پوچھ لیں تو نہیں بتا سکیں گے۔ خلافت عثمانیہ ترکی، اس نے 600 سال عالم اسلام کی حفاظت کی، یعنی عباسی دور سے بھی زیادہ۔ لیکن اگر اس کے بارے میں آپ پوچھیں اور کس طرح انہوں نے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور یورپ کے سیلاب کو تھامے رکھا، ہمارے طلباء اور فضلاء بالکل واقف نہیں ہوتے۔ اپنے ملک میں آ جائیے، یہاں جو مسلمانوں کی حکومت رہی، عہد سلطنت اور عہد مغلیہ اور مختلف ریاستوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، پھر ہندوستان کی آزادی کی لڑائی، ہمارے لوگ اس سے بالکل واقف نہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ اہم مضامین یہ ہیں جو مدارس میں باضابطہ پڑھائے جانے چاہیے، یا مطالعہ اس طرح کرایا جانا چاہیے کہ ان کا امتحان بھی۔ جیسے اب انگریزی زبان ماشاءاللہ بہت سے اداروں میں تھوڑی تھوڑی پڑھائی جاتی ہے، اب اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر ہے، اس کی بھی تعلیم تھوڑی سی ہو رہی ہے، اور کمپیوٹر کا کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو مدرسے کے طلباء اور فضلاء ہے وہ خود بھی اس سے مربوط ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہندوستان کی تاریخ ہے، جغرفی ہے، جنرل سائنس ہے، یہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہمیں اس کی طرف ہم کو توجہ کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے ادارے میں وہاں معہد میں سائنس لیب قائم کیا، اور اس میں ہفتے میں 1 دن سائنس کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو بعض حضرات جو مدرسے والے ہیں انہوں نے بڑے حیرت کا اظہار کیا، مدرسے میں اس کی کیا ضرورت ہے، یہاں انسانی ڈھانچے رکھے ہوئے ہیں، مدرسے کا طلبہ اس سے کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ مدرسہ کوئی میوزیم تو ہے نہیں کہ صرف جو زمانے سابق کی چیزیں ہیں صرف انہی سے لوگ واقف ہوں۔ تو میں نے ان سے بتایا کہ دیکھیے یہ جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس سے آپ کو جب درس ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے حلق سے کان کا کیا تعلق ہے، آنکھ کا کیا تعلق ہے، زبان کا کیا تعلق ہے۔ تو اگر ایک طالب علم اس کو سمجھ لے تو کون سی چیزیں ناقض صوم ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہیں، وہ اس کے ذریعے اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ اس سے جڑی ہوئی بات تھی تو ان کو یہ بات ان کے دل کو لگی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو عام ہونا چاہیے اداروں میں۔ بنیادی عصری معلومات تو ہر عالم کو ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ نصاب میں اتنی چیزیں بڑھا دی جائیں
کہ جو بالکل ناقابل عمل ہو جائے، پریکٹیکل باقی نہ رہے، وہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن اتنی چیزیں کہ اب جیسے ہندوستان کا دستور ہے، دیکھیے ہمارے ہاں، اور ہندوستان کا دستور تو اردو زبان میں بھی آ گیا ہے، اور دستور ہند جو ہے وہ کوئی ہدایہ اور جلالین کی طرح مشکل نہیں اس کا سمجھنا سمجھانا، لیکن کتنا ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہوں وہاں کے دستور سے، وہاں کے قوانین سے واقف ہوں۔ تو ایسے مضامین کو مدرسے میں بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ تعلیم میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم میں تھیوریکل تعلیم، نظریاتی تعلیم زیادہ ہونے لگی، تطبیقی تعلیم کی بہت کمی ہو گئی کہ جب ہم کسی چیز کو پڑھائیں تو ہم اس کو منطبق کریں۔ ہم فقہ کی کوئی کتاب پڑھاتے ہیں، اس میں مختلف بحثیں آتی ہیں، تو اس دور میں جو نوازل پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم اس پر منطبق کریں۔ جب ہم بچہ ہمارا پڑھتا ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے معلوم ہوتا ہے کہ قے کیا اور وضو نہیں کیا، تو ہم اس کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی آدمی جسم سے کسی کے خون نکالا جائے ٹیسٹ کے لیے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ایسی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم میں داخل ہو، جو جسم سے خارج ہونے والی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ قرآن میں، حدیث میں مختلف ایسی چیزیں۔ اب دیکھیے ماحولیات کا مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اب حدیث میں جہاں یہ بات آتی ہے کہ بھئی پانی میں استنجا نہ کرو، اور پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، چاہے تم ایک نہر کے کنارے ہو، تو ہم صرف فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نہر کا پانی ماء کثیر ہے یا ماء قلیل ہے یا ماء جاری ہے، اور اس پر نجاست کا کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ہم طالب علم کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام میں ماحولیات کے تحفظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا، حالانکہ اس سے فوری طور پر تحفظ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو طریقہ تعلیم میں بھی بدلاؤ کی ضرورت ہے کہ تعلیم میں موجودہ حالات و مسائل کی تطبیق کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے اس سلسلے میں۔ آپ کے اسکول کے سلسلے میں جی جی ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ ہم معہد جو قائم ہوا اس میں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ٹیم تیار ہو جو دینی علوم اور عصری علوم دونوں سے آراستہ ہو، اور وہ اس صلاحیت کو اسلام کی ترجمانی کے لیے استعمال کریں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے 3 طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ تو معہد میں تخصصات کے شعبے ہیں، ہر شعبے میں انگریزی زبان اور کمپیوٹر لازم ہے، اور ایک شعبہ خاص انگریزی کا ہے جس میں انٹر تک کی انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہوا کہ تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ روزانہ انگریزی کا اور کمپیوٹر کا خارج میں، اس کا بھی باضابطہ گھنٹہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کی گئی کہ جو عصری درسگاہوں کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں ان کو عالم کورس کی تعلیم دی جائے۔ تو اس کے لیے مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کے نام سے ہم لوگوں نے شہر میں ایک ادارہ قائم کیا۔ ماشاءاللہ اب تک 100 سے زیادہ اس سے گریجویٹس، وکلاء، ڈاکٹرز، یہ وہاں ماشاءاللہ بخاری تک پڑھ کے نکلے ہیں۔ کورس کو ہم نے تھوڑا مختصر کیا ہے، جیسے نحو و صرف کی مقرر کتابوں کو حذف کر کے ایک کتاب رکھی ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہوا، یہ ماشاءاللہ چل رہا، ابھی بھی اس میں تقریباً 150 طلباء ہیں۔ اور تیسرا کام اس سلسلے میں یہ سوچا گیا کہ دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر عصری تعلیم کے ساتھ وہ تعلیم ہے۔ تو اس کے لیے ایک کوشش ہوئی جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلے تو ہم لوگوں نے 4تھی جماعت سے ہی چاہا تھا کہ کچھ کتابیں عربی کی اور کچھ کتابیں یہ پڑھائی جائیں، لیکن تھوڑا سا تجربے میں محسوس ہوا کہ اس میں تھوڑی عجلت ہو گئی۔ تو یہ بات ہوئی کہ 4تھ کے بعد پہلے بچوں کو 3 سال قرآن مجید ان کو حفظ کرایا جائے، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی انگریزی اور سائنس کا مضمون کو پڑھایا جائے، اور جب وہ حفظ کر لیں تو پھر 1-2 سال ان کی تعلیم ہو اور ان کی کوچنگ کی جائے، ان کو امتحان دلایا جائے۔ تو اب ماشاءاللہ 8ویں کلاس تک طلبہ
پہنچ گئے ہیں. لیکن بہرحال ہم ابھی تجربے کے مرحلے میں ہیں اور ہم نے کچھ نصاب وغیرہ میں بھی تبدیلی کی ہے. جو مدرسوں کا روایتی نصاب ہے، اب جیسے ہم اپنے ہاں عربی زبان میں آپ کے بھٹکل ہی کے ایک عالم ہیں قاضیہ یا کیا نام ہے، عبدالمقید قاضیہ. عبدالمقید قاضیہ. میں تو ان سے واقف بھی نہیں تھا. میں جب رامپور گیا تو وہاں دارالمعارف کے نام سے شاید ندوے کی شاخ ہے جس میں وہ استاذ تھے، جامعۃ المعارف. تو انہوں نے وہ کتاب دی تو مجھے وہ کتاب بہت اچھی لگی. تو میں نے کئی اداروں میں اس کے داخلے نصاب کرایا. تو یہاں بھی جب یہ ارادہ ہوا تو میرے جو لڑکے ہیں عمر عابدین، ان کے بڑے بھائی، ان کو تعلیم کے اس سے کافی مناسبت ہے. اور کیونکہ انگریزی بھی پڑھتے ہیں اور عربی تو خیر پڑھتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے. ان کو بھی میں نے کہا کہ دیکھو اس کا جو نصاب بناؤ اس میں کچھ ایسی کتابیں کہ جس میں مقصد پر زیادہ توجہ دی گئی ہو. اور اس پر ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں پڑھا تو اس میں شرح میں تعامل پوری کتاب کی ترکیب کرنی ہوتی تھی. ہر جمعرات کو استاذ کے پاس جائیے، بیٹھیے اور ترکیب شروع کر دیجیے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مقصود نہیں تھا، نحوی صرفی صلاحیت میں اضافے کے لیے کیا جاتا تھا. تو اس کتاب کو داخل نصاب کرایا. اسی طرح نحو و صرف وغیرہ کے جو قواعد ہیں تو ابتدائی جماعتوں میں اس کے لیے کوئی کتاب نہیں رکھی گئی، قواعد رکھ دیے گئے. اور اس میں ایک اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ عربی میڈیم، یہ جو عربی مضامین ہیں ان کو عربی زبان ہی میں ان کو پڑھایا جائے، کچھ اشارے کی زبان میں، کچھ الفاظ کے ذریعے. تو دیکھیے ابھی یہ کوشش تجربے کے مرحلے میں ہے. ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہوگی، اور اسی لیے ہم نے اس کی زیادہ تشہیر وغیرہ بھی نہیں کی. جب تک وہ ایک نتیجے پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہم نے اس میں احتیاط برتی. تو یہ 3 کوششیں کی گئیں. ایک تو جو عصری تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو دینی تعلیم، اور ایک جو مدرسے کے فارغین ہیں ان کو عصری تعلیم. اس میں ہم نے ایک شعبہ ہم لوگوں نے پچھلے سال سے تاہیل القیادہ کا شروع کیا ہے، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ. اس میں ہم صرف 5 بچوں کا داخلہ لیتے ہیں، ایسے بچوں کا جنہوں نے کسی مدرسے سے فراغت کے علاوہ انٹر کے مساوی انگریزی بھی پڑھ رکھی ہو، اور اپنے صوبے جس صوبے کے ہوں وہ وہاں کے لوکل لینگویج پر ان کو اچھی طرح قدرت ہو. تو اس میں ہم ان کو تیار کرتے ہیں میڈیا کے ڈیبیٹ کے لیے، اصل جو ہمارا مقصد ہے. اسی لیے ان کو اس میں دستور ہند پڑھایا جاتا ہے، ہندوستان کا قانون پڑھایا جاتا ہے، ہندو مذہب کا تعارف، ہندو فرقوں کا تعارف، اور ان کو کچھ سنسکرت بھی پڑھائی جاتی ہے تھوڑی بہت، اور ہندی اخبارات بھی ان سے پڑھوائے جاتے ہیں، انگریزی کے پڑھوائے جاتے ہیں، اور قانون کا کچھ حصہ. اور اس کے لیے ہندوستان کی تاریخ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے، RSS کے بارے میں اس کے نظریات اور اس کی مرحلہ بمرحلہ کس طرح وہ آگے بڑھی. تو ان تمام چیزوں سے یہ، اور ماشاءاللہ یہ دوسرا سال ہے، اس کا تجربہ ہم لوگوں کا بہت اچھا ہے، بہت کامیاب ہے. تو ان سب کے پیچھے ایک ہی روح کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی ضرورتوں سے ہم آہنگ علماء کی ایک ٹیم تیار ہو جائے. تو اب یہ ایک حقیر سی کوشش ہے. آپ لوگ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہم اہدنا واہد بنا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.